سنا اور سننے کے بعد غور کیا اور غور کرنے کے بعد پھر فیصلہ کیا اور کہا کہ نہیں، ہیرور شیخ محترم ضرور جائیں گے۔ الحمدللہ شیخ محترم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا جب تک کسی چیز کا وقت تھا آپ لاکھ کوشش کرو وہ کام نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے چترا درگا میں شیخ تشریف لائے تھے، ہمارے بھائی ہمارے دوست ابراہیم جمال صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام فوت شدگان کو جنت نصیب فرمائے۔ ابراہیم بھائی، میں اور بہت سارے ہمارے ذمہ داران چترا درگا پہنچے اور پہنچنے کے بعد شیخ سے گزارش کی۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے ابھی میرا شیڈول ذرا بزی ہے، انشاءاللہ پھر میں کبھی آتا ہوں۔ وعدہ ہوا، لیکن وعدہ ہونے کے باوجود کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ بہرحال بات آئی گئی چلی گئی، اور اس کے بعد آج جا کر کے شیخ محترم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ شیخ کو آپ کے سامنے دعوت دوں، اور شیخ آپ کی شخصیت، آپ کی خطابت اتنی شاندار، اتنی جاندار کہ ہر کوئی آپ کا لوہا مانتا ہے۔ آپ ہر دل عزیز مقرر ہیں، جماعت کے لوگ ہی نہیں، غیر جماعتی افراد بھی، غیر جماعتی لوگ بھی، غیر جماعتی نوجوان بھی آپ کے قائل ہیں۔ حاضرین، آپ اپنی خطابت میں بڑے مشہور ہیں۔ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی آواز اور آپ کا جوش خطابت دیکھنے کے لائق اور قابل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کی خطابت کو سننے کے لیے دور دراز سے کشاں کشاں تشریف لاتے ہیں۔ حاضرین، میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ اسٹیج کے داہنی طرف کھڑے ہیں، مہربانی فرما کر کے جب تک آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے تب تک میں شیخ کو نہیں بلاؤں گا۔ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں سارے کے سارے لوگ بیٹھ جائیں، آپ کے بیٹھنے کے بعد ہی میں شیخ کو دعوت دوں گا۔ حاضرین، مجھے پھر کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری گاڑیاں ابھی بھی راستے پہ موجود ہیں، شاید دل تک اپنی بات کو پہنچانے کی کوئی مشین نہیں ہے۔ اگر دل تک بات کو پہنچانے کی کوئی مشین ہوتی تو شاید سب سے پہلے اس کو میں خریدتا اور میں یہ کہتا کہ جتنے گزارشات میں نے آپ سے کیے ہیں، شاید کوئی کان ہوتا، کوئی دل ہوتا تو بہت جلدی پگھل جاتا اور میری ان باتوں پر اپنی گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا لیتا۔ لیکن اتنا کہنے کے باوجود بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آخرکار میں ایسے لوگوں کو کیا کہوں۔ حاضرین، میں بلا آپ کا وقت لیے ہوئے فضیلت الشیخ کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ بہت لگتا ہے دل محفل میں ان کی، بہت لگتا ہے دل محفل میں ان کی، یہ اپنی ذات سے ایک انجمن ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک، گل کی مہک، سب کچھ ہے۔ حاضرین، میں دعوت دے رہا ہوں، لیکن دعوت دینے سے پہلے یہ اعلان کر دوں کہ جس طریقے سے کستوربا نگر میں اجلاس کے اختتام پر شیخ وہ مسجد جس کو تعمیر کر رہے ہیں اس کا چندہ ہوا تھا، سرسی میں بھی کل یعنی اجلاس کے اختتام پر چندہ ہوا تھا، ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ العزیز وہ کام انجام دیا جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرات اختتام کے بعد فوری طور پر بھاگنے کی کوشش نہ کریں گے۔ شیخ جس دل کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ بھی اپنا دل ان کے اس کام میں بٹائیے اور بٹا کر کے ان کا ساتھ دیجئے۔ میں آپ حضرات سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات میری ان باتوں پر توجہ ضرور دیں گے۔ شیخ محترم سے میں التماس کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مضمون پر سیر حاصل بحث فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام معقر عالم دین فضیلت الشیخ مولانا عبید الرحمن اثری حفظہ اللہ، اس کلیہ کے دیگر اہم ذمہ داران، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علاقے کے باوقار احباب اور اس بستی کے معزز صاحبان، حیرور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں،
عزیز بچوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس بستی میں پہلی بار آ رہا ہوں۔ مولانا عبید الرحمن نصری حفظہ اللہ نے چترا درگا میں کہا تھا، مجھے دعوت بھی دی تھی، اور جب آپ کے یہاں پروگرام منعقد ہوا تو اس وقت بھی موصوف کا فون ہمارے پاس آیا۔ بات تقریباً فائنل بھی تھی کہ مجھے آنا بھی تھا، اور پھر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، نہیں آ سکا۔ جو بھی حالات رہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی کوئی مصلحت رہی ہوگی۔ بہرحال اب آیا، اور میں نے خود شیخ سے کہا کہ مجھے بھی اب ہیرور کی بستی دیکھنا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اتنا لمبا وقت میں اپنی 20-22 سالہ تقریری زندگی میں، تقریری دور میں اتنا دن کہیں نہیں رہا۔ میں 18 تاریخ کو شام کو یہاں پہنچا، 18 کی رات رکا ہوں، 19 رکا ہوں، 20 رکا ہوں، اور آج 21۔ میں اکثر کہیں جاتا ہوں، پروگرام کیا، اسی رات میں وہاں سے واپسی کر کے فلائٹ یا ٹرین پکڑ کے میں دوسری جگہ کا سفر اپنا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن ابھی میں نکلا ہوا تھا کہیں ایک ایسی جگہ سے جہاں کا نام لینے میں بھی شرم آتی ہے، اور پھر پروگرام بھی ابھی ہم نے اتنے دیے نہیں تھے، کیونکہ مجھے اپنے والد محترم کا علاج کرانا تھا۔ کافی بیمار ہیں وہ، اور دمہ کے بھی مریض ہیں، پھیپھڑے بھی ان کے ایک پھیپھڑا خراب بھی ہو چکا ہے، ہارٹ کے بھی مریض ہیں، اور جب میں اندر گیا تو ڈپریشن میں اور چلے گئے۔ بہت زیادہ ان کا دماغی سنتولن دوسرے حساب کا ہو گیا۔ تو میں نے یہ سوچ کر پروگرام ابھی کہیں نہیں دیے تھے کہ پہلے میں لکھنؤ میں ان کا علاج کراؤں گا، اور کچھ حد تک میں نے کرایا بھی تھا، اور اب میں یہاں سے جانے کے بعد ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کرنا ہے۔ اور کل کا میرا ایک آخری پروگرام ہے یہاں بیزاپور انڈی میں، وہاں سے وہ لوگ چل بھی چکے ہیں گاڑی لے کر، سرسی پہنچیں گے کسی وقت، رات میں سفر بھی کرنا ہے۔ اور کل کا پروگرام انڈی میں کرنے کے بعد پرسوں صبح کی 4 بجے کی پونا سے ہماری فلائٹ ہے، مجھے لکھنؤ جانا ہے۔ پھر چاند والا معاملہ بھی، مختلف مسلک کے علماء بیٹھتے ہیں، رمضان کا چاند، عید کا چاند، اس میں ہمارا بھی نام ہے، وہ بھی طے کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں چاند کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، کوئی کہیں کی سند مانتا ہے، کوئی کہیں کی نہیں مانتا ہے۔ کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اختلاف نہ ہو، ایک دن سے روزہ شروع کیا جائے اور ایک ہی دن عید منائی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں لوگ پیدا کر ہی دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو اختلاف مٹانے کی اور اتفاق کو اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا نے بہت کوشش کی لیکن نہیں آ سکا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اب آیا، دیر آیا درست آیا، اور میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ سب لوگوں کے سامنے، یہاں سرسی کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی ہیں، میں 15 دن کا ایک دورہ بنانا چاہتا ہوں، صرف کرناٹک کے آپ کے سرسی اور اس کے اطراف میں، وہ بیٹھ کر کبھی طے کر لیں گے، اور میں 15 دن تقریباً یہاں رہنا چاہتا ہوں، یہاں کی جمعیت و جماعت اور اس کے جو کام ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور چھوٹا چھوٹا کسی مسجد میں جا کے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹے کا درس وہ ہونا چاہیے۔ 1-1.5-2 گھنٹے کی تقریر ہو تو جاتی ہے، لیکن جو اثر چھوٹی تقریروں کا ہوتا ہے، چھوٹی نصیحتوں کا ہوتا ہے، وہ بڑے خطاب کا نہیں ہوتا ہے۔ ایک دورہ ہونا چاہیے، اور میں کروں گا، دعا کیجیے اللہ رب العالمین صحت و تندرستی دے، زندگی دے، اور انشاءاللہ میں طے کروں گا، دیکھوں گا اپنا شیڈیول طے کرنے کے بعد پھر میں ٹائم بتاؤں گا، اور کم سے کم 10 دن ورنہ 15 دن کا میرا ایک ٹارگٹ ہے کہ میں اس علاقے کو دوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آمد کو بھی قبول فرمائے اور جمعیت و جماعت کا کام لے۔ بہت ہی
مؤثر، دل کو چھو جانے والی ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، جس سے انسان جس کو آج بھولا ہوا ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی وہی ہے. دنیا کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار دشمن بھی نہیں کر سکتا ہے. چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین و آسمان، ان کو دیکھ کر ہر انسان یہ کہے گا کہ جب یہ چیزیں ہیں تو ان کا بنانے والا بھی کوئی ہے. جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا جب بغیر کھوکھا جب کسی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، تو یہ کائنات بغیر بنانے والے کی کیسے وجود میں آ سکتی ہے، سب جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جس کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتی ہے. وہ کہتی ہے دنیا میں اللہ واللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نہ گاڈ، نہ بھگوان، نہ ایشور، نہ اللہ، کچھ نہیں. یہ دنیا شروع سے ایسے ہی چل رہی ہے اور ایسے ہی چلتی رہے گی. لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، پھر پیدا ہوں گے، اور یہ دنیا ایسے ہی چلے گی. یہ دنیا کو چلانے والا اللہ نہیں ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی تو یہی ہے کہ جب یہ چیزیں ہیں تو ان کا بنانے والا بھی کوئی ہے. لیکن ایک قوم ایسی ہے جو اس کا بھی انکار کر دیتی ہے کہ نہیں، اللہ نام کی کوئی چیز نہیں. لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار یہ قوم بھی نہیں کرتی ہے. اس کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، جانا ہے. اور عقل مند انسان وہی ہے جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے اور وہ اس سے ہوشیار ہو جائے، باخبر ہو جائے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں آگے یہی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. پہلے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے. پھر اس کے بعد میں کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے اچھا برا، تم اس کا اجر اللہ کے یہاں پاؤ گے. قیامت کے دن تم پا کر رہو گے، وہ تمہیں دیا جائے گا. اور اس کے بعد کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. دیکھیے پہلے کہا جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. یعنی اتنی بڑی کامیابی کہ آپ کو دوزخ سے، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل آپ کر دیے جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اس کامیابی میں رکاوٹ اگر بننے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے دنیا کی زندگی، جو آپ کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے. بہت سے لوگ اس کا غلط مطلب بھی نکالیں گے، بس دنیا سے کٹ جاؤ، قطع تعلق ہو جاؤ، دنیا چھوڑ دو. بہت سے لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل کی راہ اختیار کر لی. کوئی رام رام کی رٹ لگا رہا ہے تو کوئی سبحان اللہ کی رٹ لگا رہا ہے. لمبی لمبی تسبیحیں اپنے ہاتھ میں گھما کر کہہ رہا. نہیں، گوتم بدھ کو دیکھو، وہ اپنے بیٹے راہل کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، ستیہ کی کھوج میں نکل گئے، سچائی کی تلاش میں نکل گئے کہ ہمیں سچائی مل جائے. اور انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں پوری زندگی گزار دی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا سے اتنے کٹ جاؤ کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ بیٹھو، بلکہ اللہ نے ایک دعا سکھلائی اور اس دعا میں یہ بتایا کہ تم
ہم سے یہ مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا سے کٹ کر جنگل کی راہ اختیار کر لو، سب کو چھوڑ دو، سبحان اللہ کی رٹ لگاتے رہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا کے اندر دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، جو دنیا میں تو نے خوبیاں رکھی ہیں، خیر و بھلائیاں رکھی ہیں، وہ تو ہمیں عطا فرما، یعنی دنیا کی بری چیزوں سے ہمیں دور رکھ، دنیا کی خوبیوں سے ہمیں دور مت رکھ۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت کے اندر بھی جو تو نے بھلائیاں رکھی ہیں وہ ہمیں عطا فرما، جیسے جنت۔ دنیا میں بھی بری چیزیں ہیں اور آخرت میں بھی ایک بری چیز ہے جہنم۔ دنیا میں بھی بری چیزوں سے دور رہنا ہے اور آخرت میں بھی بری جگہ سے بچنے کی دعا مانگنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اے اللہ دنیا کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں۔ یہ دعا مانگنا، یہ نہیں کہا کہ کٹ جائیں۔ اور بلا ضرورت جتنا آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اسی پر اکتفا کیجئے۔ دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے، دولت کو ناجائز طریقے سے کمانا اور ناجائز جگہ پر خرچ کرنا یہ بری چیز ہے۔ خوب دولت کمائیے لیکن غلط طریقے سے نہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر نہیں۔ اور آپ کے پاس آپ کے خرچے بھر کا ہے تو لالچ مت رکھیے کہ ایک مہینے کا اور ایڈوانس ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کا نام سالم تھا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم۔ تو اب یہ ہوا، حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر، حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور اس وقت کا جو خلیفہ تھا وہاں کا مکے کا، وہ دوران طواف ٹکرا گیا ان سے، دوران طواف ٹکرا گیا۔ سلیمان ابن یسار نے، اس خلیفہ نے جب دیکھا کہ ارے یہ تو پھٹا پرانا احرام پہنے ہوئے ہے، پابند لگا ہوا ہے، یہ کون آدمی ہے جو اتنی غربت میں بھی طواف کر رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ بتایا کہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں۔ اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اتنی بڑی شخصیت کا یہ پوتا، اور حالت یہ ہے کہ احرام میں جو کپڑا لپیٹے ہوئے ہے وہ پیوند لگا ہوا، وہ عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، کیسر و کسرا کو جس نے اپنے پیروں پر جھکا دیا ہو، اور اس کا پوتا اتنا غریب۔ دوران طواف 2-3 چکر کے بعد یہ پھر مڑ بھیڑ ہو گئی۔ خلیفہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت سالم نے کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میرا نام سالم ہے۔ کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت سالم نے جواب دیا نہیں، یہاں تو جو بھی ہے وہ سب ضرورت مند ہے، اللہ کے دربار میں آیا اور مجھے اس میں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بھی اللہ کے گھر میں آئے ہیں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے، میں بھی آیا ہوں۔ مجھے اتنا شوق نہیں کہ ہر ایک آدمی کا تعارف میں پوچھتا پھروں۔ کہا کہ میں اس علاقے کا خلیفہ ہوں۔ کہا شکریہ، جزاک اللہ، چلیے آپ طواف کیجئے، میں بھی طواف کرتا ہوں۔ 5واں چھٹا چکر ہوا، اس خلیفہ نے پھر کہا ارے آپ تو میری بات سنتے ہی نہیں ہیں، بات تو سنیے، آپ کے جسم پر یہ کپڑا دیکھ رہا ہوں میں، اس سے آپ کی اور آپ کے گھر کی حالت کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کس کنڈیشن میں رہتے ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، مجھ سے مانگیے، بولیے،
آپ کے گھر تک سامان پہنچ جائے گا. آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت سالم ابن عبداللہ جواب دیتے ہیں انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ. آئے سلیمان، میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اور اللہ کے جس گھر میں میں ہوں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں. توحید سیکھیے. خلیفہ سامنے موجود ہے. ابھی ایک حکومت کا کوئی ذمہ دار آدمی جو اونچی ڈگری پر پوسٹ پہ ہو اور کہہ دے کہ آپ ادھر آ جائیے، جتنی دولت آپ کو چاہیے آپ کے قدموں پہ ڈال دی جائے گی، تو لوگ سب کچھ بدل دیتے ہیں. اور ایسے بہت سے افراد کو میں جانتا ہوں جو آج ان کے لیے کام کرتے ہیں. خلیفہ موجود، کپڑا پھٹا ہوا، اور جواب کیا؟ انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ. اس کے گھر میں ہوتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے اللہ سے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں. 7واں چکر پورا ہوا، صفا مروہ کی سعی کی. 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے بعد جا کر 2 رکعت نماز ادا کی. پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد کچھ مانگا. سالم ابن عبداللہ نے کیا مانگا اس کو وہ جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے. صفا اور مروہ کی سعی کی، پھر اپنے سر کے بال منڈوائے اور باہر چلے گئے. بازار میں جس چوراہے سے یہ گزر رہے تھے وہ خلیفہ اس بازار کی اس چوراہے پر بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا. جب عمر فاروق کے یہ پوتے حضرت سالم اس چوراہے سے گزر رہے تھے تو اس خلیفہ نے اس چوراہے پر ان کو پکڑ لیا اور کہا الان خرجت من بیت اللہ، اب تو تم اللہ کے گھر سے نکل چکے ہو، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے. فاسأل الآن، اب تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کپڑا چاہیے تمہارے گھر پہنچ جائے گا، سونا چاہیے تمہارے گھر پہنچ جائے گا، چاندی چاہیے تمہارے گھر پہنچ جائے گی، دال چاول گیہوں اناج جو کچھ بھی تمہیں ضرورت ہو تمہارے گھر پہنچ جائے گی. تم امیر المومنین کے پوتے ہو، تمہاری حالت ہم پہ دیکھی نہیں جا رہی ہے. اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں تمہیں شرم آ رہی تھی. یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہاں تم اپنی ضرورت مانگو، اپنی ضرورت ہمیں بتاؤ، تمہاری ضرورت کو پورا کر دیا جائے گا. سالم ابن عبداللہ سمجھ گئے یہ ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا. اب اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ انہوں نے کہا ہے سلیمان ٹھیک ہے تم میری ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ ہم حوائج الدنیا ہم حوائج الاخرہ، تم ہماری کون سی ضرورت پوری کرو گے، دنیا کی ضرورت یا آخرت کی ضرورت؟ اس خلیفہ نے جواب دیا کہ دیکھو اے سالم، آخرت کی ضرورت تو کوئی کسی کی پوری نہیں کر سکتا. خود محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں تو جو چاہے مجھ سے مانگ لے لیکن میں آخرت میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا. اے سالم، آخرت کی ضرورت تو کوئی کسی کی پوری نہیں کر سکتا، میں دنیا بھی ضرورت ضرور پوری کر سکتا ہوں. سونا چاندی غلہ اناج کپڑا لتا جو تمہیں چاہیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت سالم مسکرائے، یعنی میں تم سے دنیا مانگوں، یعنی میں تم سے دنیا مانگوں؟ خلیفہ نے کہا اس نے برائی کیا ہے، چیزوں کا میں مالک ہوں، اسی میں سے تو تمہیں کچھ دے سکتا ہوں، آخرت میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کہا آئے خلیفہ، طواف کرنے کے بعد تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک جگہ 2 رکعت نماز پڑھی کہ ہاں. پھر میں نے کیا کیا؟ خلیفہ نے کہا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی. تم نے یہ تو دیکھا ہے خلیفہ کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی،
لیکن میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تمہیں معلوم ہے؟ اس خلیفہ نے کہا یہ میں کیا جانوں، تمہارے ہونٹ ہل رہے تھے، تم آہستہ آہستہ دعا کر رہے تھے، یہ تو تم جانتے ہو، تمہارا رب جانتا کہ تم نے اللہ سے کیا مانگا، میں کیا جانوں؟ کہاں تم نے صحیح کہا ہے، میں یہ بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، لیکن جو چیز تم مجھ سے لیے کہہ رہے ہو، سونا مانگو، چاندی مانگو، دولت مانگو، کپڑا مانگو، یہ ساری چیزیں تم مجھ سے مانگو، یعنی دنیا کا سوال کروں میں تم سے، آئے خلیفہ، جب میں نے اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تو اتنا سن لو، ما سألت الدنیا من یملکها، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، سونے اور چاندی کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا جو اس کا مالک ہے، پھر میں یہ سوال تجھ سے کیسے کروں، آج مرا اور یہ کل دنیا دوسرے کے ہاتھ میں، جب تو اس کا مالک ہی نہیں تو یہ چیزیں میں تجھ سے کیسے مانگوں؟ خوددار بنیے، خودداری سکھلائیے اسلام میں، خود پھٹا ہوا کپڑا پہنے، اتنا ہے کہ آج شام کا چولہا میرے گھر میں چل جائے گا، کل اللہ مالک ہے، کل اس نے مجھے پیدا کیا ہے، بھوکا جگاتا ہے لیکن سلاتا نہیں ہے، وہ ہمارا انتظام کرے گا، تو کیا انتظام کرے گا؟ کیا زبردست جملے کہے، ما سألت الدنیا من یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، فکیف اسألها من لا یملکها، پھر دنیا میں اس سے کیسے مانگوں جو اس کا مالک ہی نہیں، آج مرا اور یہ کل دنیا دوسرے کے ہاتھ میں۔ اللہ سے دنیا مانگو لیکن دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ مانگو۔ آج آپ نے جو دولت کمائی ہے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جو 700 اور 800 روپے کا موبائل آپ کا کام کر سکتا ہے، آج 7000 روپے کا موبائل بھی آپ رکھنا گوارا نہیں کرتے، آپ کو آج اینڈرائیڈ موبائل چاہیے، اور جو لوگ 20,000 کا موبائل استعمال کر رہے ہیں ان کو اب ایپل کا 1,00,000 روپے والا فون چاہیے، آئی فون چاہیے، ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن حرص اور لالچ ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ چیز آپ کے حرص اور لالچ کو بڑھاتی چلی جائے گی، یہ چیز آپ کے حرص اور لالچ کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ پڑھیے اللہ کے نبی سے، جب صحابی نے کہا کہ آپ جب چٹائی پر سوئے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے، داغ پڑ گئے، اے اللہ کے رسول لو اتخذنا لک وطان، کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں، کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم گدے کا انتظام نہ کر دیں؟ یہ یہود و نصارہ تو نرم گرم بستروں پر سوئیں اور ہمارا نبی چٹائی پر جس کے نشان اس کے جسم کے اوپر آ جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس کا جواب یہ دیتے، ما انا فی الدنیا، ما انا فی الدنیا انا کراکب استظل تحت شجرہ، مجھے اس دنیا سے کیا مطلب، مجھے نرم گرم بستروں سے کیا مطلب، میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو دھوپ کی گرمی کی وجہ سے تھک گیا اور کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا اور سستایا اور پھر اٹھ کے چلا گیا، جیسے مجھے سایہ دار درخت کے نیچے ہمیشہ نہیں رہنا ہے اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ تو چند دنوں کی ہے، مجھے کٹ جائے گی میری زندگی، میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کرو، ایسے بستر کا انتظام نہ کرو جو مجھے سلا دے اور فجر میں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اس طریقے سے آپ نے جواب دیا۔ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہے یہ سارے واقعات؟ میرے بھائیوں، دنیا بری چیز نہیں ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ چھری کوئی غلط چیز نہیں ہے، اگر آپ اس سے لوکی کاٹیں، سبزی کاٹیں، بھنڈی کاٹیں، مٹر، اگر آپ اس سے ترئی کاٹیں، لیکن یہی چھری بری چیز ہے اگر آپ اس سے کسی کا مرڈر کریں اور کسی کا قتل کریں۔ یہ زبان بری چیز نہیں ہے اگر آپ اس سے سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتے ہیں تو یہی زبان غلط ہو جاتی جب آپ کسی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، جب کسی کو کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں اور کسی کو ایسا جملہ کہتے ہیں کہ جس سے اس کے دل کو ٹھیس لگ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ اس دنیا کی چاہت میں انسان اپنے اندر کتے کی صفت پیدا کر چکا ہے۔ آج ہم اپنی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہیں، ہم اپنے پڑوسی کے سکھ سے اور اس کے آرام سے پریشان ہیں۔ یہ ہم سے زیادہ کیوں کما رہا ہے، یہ ہم سے زیادہ خوش کیوں ہے، یہ صورتحال ہے۔ ایک چھری دیکھی آپ نے، اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا،
कुत्ते ने उस छुरी को चाटा खून समझकर। उसने बकरी का खून तो चाट लिया, लेकिन उसकी जबान कट गई और उसकी जबान से निकलने वाला खून उसी छुरी में फिर लग गया। कुत्ता समझता है कि अभी और खून बाकी है, उसने फिर उस छुरी को चाटा, फिर दूसरी जगह से जबान कटती है, फिर खून उसको लगता है। उसने समझा कि अभी और खून बाकी है, उसने फिर चाटा, यहां तक कि उसने अपनी जबान पूरी की पूरी काट डाली और मर गया, लेकिन खून को चाटना नहीं छोड़ा। यही सूरत हाल हमारी हो रही है। हम गलत तरीके से माल कमा, इतना मिला अभी और बाकी है, अब दूसरा हमने हरबा इस्तेमाल किया, फिर उसमें भी अभी और मिल रहा है, फिर हमने और नाजायज तरीका इस्तेमाल किया, यहां तक कि हमने अपने को हलाक कर लिया, जहन्नम के गले तक पहुंचा दिया। लेकिन अमाल की हिर्स और दौलत की हिर्स हमसे नहीं छूट रही है, नहीं छूट रही है। वो जमाना था हजरत इब्राहिम किसी मेहमान के बिना खाना नहीं खाते थे, नहीं खाते थे। और एक बार एक मजूसी उनके दस्तरखान पर आकर बैठा तो कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह का नाम लो। उसने कहा नहीं, बिस्मिल्लाह, मैं तो आग का नाम लेके खाना खाऊंगा, मैं आग ही को अपना रब मानता हूँ, आग हमारा माबूद है। इब्राहिम ने कहा फिर उठ जाओ मेरे दस्तरखान से, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, जाओ जो तुम्हारा रब है उसी से मांगो। वो मजूसी उठ गया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा उस बूढ़े को, उस मजूसी को बुला कर लाओ और अपने दस्तरखान पर खाना खिलाओ। हजरत इब्राहिम गए, उस बूढ़े को बुलाया, मजूसी को कहा जाओ खाना खा लो। उसने कहा मैं तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा, ये मत लेना, मैं आग की पूजा करता हूँ, आग का नाम लूंगा। कहा जिसका चाहो उसका ले लो। बूढ़े ने खाना खाने से पहले दस्तरखान पर बैठते ही कहा इब्राहिम अचानक कैसे बदल गए? हजरत इब्राहिम ने कहा कि अभी अभी जिब्राइल आए, अल्लाह ने मेरे पास फरिश्ता भेजा और अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल के जरिए इब्राहिम से कह दो कि उस बूढ़े की उम्र 90 साल है, उस 90 साल से उसने एक दिन भी मेरा नाम नहीं लिया, उसने कभी मुझे नहीं पुकारा, उसने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी खिलाया है, उसको मैंने फिर भी पिलाया है। आए इब्राहिम तेरे दस्तरखान के पास तो वो आज पहली बार आया है और उसने मेरा नाम नहीं लिया, तुमने उसको भगा दिया। अरे वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, फिर भी मैं उसको खिलाता पिलाता रहा। तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा तुम्हारे दस्तरखान से ऐसे ही उठ जाए, जाओ और पकड़ के लाओ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। उस बूढ़े की आंखें खुल जाती हैं और चीख कर कहता है मेरा रिश्ता भी पहले उस रब से जोड़ दो। ऐ इब्राहिम जो इतना मेहरबान है, 90 साल तक जिसका मैंने नाम नहीं लिया फिर भी मुझे खिलाता और पिलाता रहा है। मेरे भाइयों, खिलाने और पिलाने वाला तो वो है, वो अपने नाफरमानों को भी खिलाता है। बल्कि दुनिया में नजरें उठा के देख लो, जितना बड़ा जो उसका नाफरमान है आज वो उतनी बड़ी महलों में और उतना ही खुशियों में वो रह रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ही तो है, वरना वो एक घूंट पानी पीने के लायक नहीं है अल्लाह की रहमतों में से। लेकिन जो जितना बड़ा नाशुक्रा है, जितना बड़ा नाफरमान है आज वो उतनी बड़ी बिल्डिंग में रह रहा है। ये अल्लाह की रहमत नहीं तो और क्या है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने पहले ही कहा था कि दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो ये तसव्वुर करना चाहिए हमें और आपको, और रब की रहमत पर एतबार और भरोसा भी करना चाहिए। दुनिया को हम गलत तरीके से लेंगे तो बुरी चीज है। हजरत इस दुनिया में अबू हुरैरा जैसे लोग भी थे जो 6-6 दिन भूखे रहते थे, और हजरत उस्मान गनी जैसी शख्सियत भी मौजूद थी, लेकिन उनके पास दौलत की कमी नहीं थी उस्मान गनी के पास। लेकिन इस्तेमाल कहां करते थे? जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल को जरूरत पड़ी तो हजरत उस्मान ने 100 ऊंट दिए, फिर कहा कि कुछ और है, कोई उठे जो 100 ऊंट दे। फिर उस्मान गनी उठे 100 ऊंट और दिए, कहा कोई और है, फिर हजरत उस्मान उठे 100 ऊंट दिए। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, उस्मान के अलावा कोई और, उस्मान के अलावा कोई और। फिर उस्मान उठे, मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान अब तुमसे नहीं कह रहा हूं, कोई और है जो उस्मान के अलावा 100 ऊंट दे। फिर उस्मान उठे, मैं 100 और दे रहा हूं। कहा तुम 500 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं, तुम्हारे अलावा कोई है उस्मान के अलावा। फिर 6वीं बार उस्मान उठे, 7वीं बार भी उस्मान उठे। अल्लाह के रसूल ने कहा ये तो जितनी बार कहूंगा यही उठेंगे, कोई दूसरा उठ ही नहीं रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों आज उस्मान ने वो काम किया है, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। अभी अभी जिब्रील ने कहा कि उस्मान से कह दो कि मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम क़त्तु। आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है, इतना बड़ा नेक काम किया है कि आज के बाद अगर उस्मान एक भी नेकी न करे फिर भी उसका रब उसको जन्नत देकर रहेगा, फिर भी उसका रब उसको जन्नत में दाखिल करके रहेगा। अगर दौलत ना होती तो कौन देता? दिया
جائز طریقے سے کماتے تھے اور جائز جگہ پر خرچ کرتے تھے. ان کو معلوم تھا. حضرت عثمان غنی کے سامنے جنت اور جہنم کے واقعات بیان کیے جاتے تھے. جہنم کا عذاب، جہنم کا بیان ہوتا تھا، جہنم کے عذاب کی کیفیتیں بتائی جاتی تھی، کبھی نہیں روتے تھے. اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو بہت روتے تھے. پوچھا ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ قبر تو پہلی منزل ہے. ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. قبر ہی تو پہلی منزل ہے. اس منزل سے اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو سب منزلوں میں کامیاب، اس میں فیل تو سب میں فیل. موت کا احساس یہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر. اس چیز کو ہم نہ بھولیں. یاد رکھیے ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں اس کا آخری اسٹیشن قبرستان ہے. دلی سے ہاوڑا ٹرین جاتی ہے، ہاوڑا میں ختم، آگے نہیں جائے گی، آگے کچھ نہیں ہے. جیسی ہاوڑا آیا سب اتر گئے، پوری ٹرین خالی. ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی آخری اسٹیشن، آخری اسٹاپ اس کا قبرستان ہے. یہ الگ بات ہے کسی کا اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتا ہے، کسی کا اسٹاپ 2 دن کے بعد آتا ہے. آنا سب کا ہے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے. اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. سکندر بادشاہ بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے. ایک ملک کا بادشاہ سکندر بادشاہ سے جب ملنے کے لیے آیا تو اس کو پتا چلا کہ سکندر بادشاہ 6 مہینے حکومت کرتا ہے اور 6 مہینے جنگل میں جاتا ہے. تو جب وہ ملنے آیا تو پتا چلا کہ سکندر تو جنگل میں ہے. اس نے کہا مجھے ملنا بہت ضروری ہے. کہا اس کے نائبین سے کام لے لو. کہا نہیں، مجھے اسی سے ملنا ہے، ضروری ہے. لوگ اس کو جنگل میں لے کر گئے کہ ملو. کیا دیکھتے ہیں کہ سکندر بادشاہ شام کے وقت سڑی ہوئی اور بوسیدہ ہڈیوں کو اپنے پاس لیے بیٹھا ہے اور ایسے ہی ہڈی کو اٹھاتا جا رہا ہے. انسان کی کھوپڑیاں تھیں، انسان کی بوسیدہ ہڈیاں تھیں جو کسی قبر، پھوٹی ہوئی قبر کے پاس تھی. اس قبر سے نکال کر ان پھوٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھاتا جاتا اور کہتا جاتا ہے اے ہڈیوں، کل تم میرے جیسی تھیں اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اے ہڈیوں، کل تم میرے جیسی تھیں اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اے ہڈیوں، کل تم میری طرح تھیں اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا. وہ بادشاہ تو دہل کے یہ کیا بکرا، یہ تو پاگل ہو گیا کیا؟ ان بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کر یہ کیا ہے؟ کھوپڑی یہ کل ویسی ہی سوچا کرتی تھی جیسے آج ہم سوچتے ہیں. اس کے کاروبار کو کیسے برباد کریں، ہم اس سے آگے کیسے بڑھیں، اور جو کچھ ہمارے پاس آ گیا وہ دوسرے کے پاس نہ جائے. یہ صفت کس کی ہے؟ ایک بیل مر گیا ہے، ایک بھینسا مر گیا ہے. کتوں کو پتہ چلتا ہے، اس سڑی ہوئی لاش کے پاس آتے ہیں، کتا اس کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. دوسرے کتے اس کی بدبو سونگھ کے آتے ہیں، وہ بھی اس بیل سے، اس سڑے ہوئے بھینسے سے کچھ کھانا چاہتے ہیں. لیکن یہ کتا ان کتوں کو اپنے پاس آنے نہیں دے رہا ہے، بھونک بھونک کر بھگا رہا ہے. کتنا کھا لے گا؟ 1 کلو، 2 کلو، 3 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو. لیکن یہاں تو 3 کنٹل پڑا ہوا ہے، 300 کلو پڑا ہوا ہے. لیکن کتے کی صفت یہ ہے، خراب ہوتا ہو جائے، گرتا ہے گر جائے، بہتا بہ جائے، سڑتا ہے سڑ جائے، لیکن میرے علاوہ یہ کسی دوسرے کتے کو اس کا گوشت نصیب نہ ہو. آج یہی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے. حیرور والو، مجھے آئندہ بلانا یا نہ بلانا، لیکن یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے. مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے، یہ تلخ جملے ہمیں اور آپ کو سننا پڑیں گے. آج یہی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے. ہمارے بھائی کو اس سے فائدہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مل جانا چاہیے. ہمیں نہ ملے، بھلے ہی یہ برباد ہو جائے، یہ چیز ختم ہو جائے، چلی جائے، لیکن ہمارے بھائی کو اس کا فائدہ نہیں ملنا چاہیے. یہ صفتیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. یہ صفت کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو مسلمان کا. ہم تصور کریں کہ ہم کس فضا میں رہ رہے ہیں اور موت آنی ہے، نہیں بھاگنے کا راستہ ہے.
अपने ऊपर ढाल कर एक चीज पेश करता हूं। मौलवी जर्जीस ने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर मौत आ रही है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, हमें मौत से बचने के लिए इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। जर्जीस साहब ने देखा कि राजीव गांधी के गले में जो गुलदस्ता, जो फूल, जो माला डाली गई, उसी में बम फिट था। जर्जीस ने देखा इंदिरा गांधी को उसके बॉडी गार्डों ने 16 गोलियों से उड़ा दिया। यहाँ वजीर आजम अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, इंदिरा गांधी अपनी जान नहीं बचा पाई, हमारी क्या सेफ्टी होगी। जर्जीस ने इंडिया छोड़ दिया, पाकिस्तान की सरजमीन पर चला गया। पाकिस्तान की जमीन ने पूछा, जर्जीस यहाँ क्यों आए हो? अपनी जिंदगी बचाने के लिए, हमेशा जिंदा रहने के लिए। इंडिया मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहां राजीव गांधी को मौत आई, इंदिरा गांधी को मौत आई। पाकिस्तान की जमीन ने ठहाका लगाकर हंसते हुए जवाब दिया, तुम हमारी जमीन पर आने से पहले कम से कम पढ़ लेते, ज़ियाउल हक का हशर देख लेते। उसको उसके दांतों से पहचाना गया, उसकी बॉडी के इतने चीथड़े उड़ गए कि उसके जिस्म से भी उसको पहचाना नहीं जा रहा था। बेनजीर भुट्टो की कमपट्टी पर उसकी पेशानी पर गोली लगती है और उसको भी मौत की घाट उतार दिया जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो को तख्ते चार पे लटका दिया जाता है। यहाँ आप अपनी जान बचाने आए हो। अरे तुम हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर फिर भी महफूज थे, यहाँ तो मस्जिदें भी महफूज नहीं है। शियों की मस्जिदों में सुन्नी और सुन्नी की मस्जिदों में शिया बमबारी कर रहे हैं, नमाज पढ़ते हुए लोगों को उड़ा रहे हैं, नमाज पढ़ते हुए गोलियां चला रहे हैं। यहाँ से तो अच्छा तुम हिंदुस्तान में इत्मीनान के साथ थे, तुम यहाँ क्यों चले आए? जर्जीस ने पाकिस्तान की सरजमीन छोड़ दी, ईरान की धरती पे चला गया। ईरान की धरती ने खुमैनी का अंजाम बता दिया। जर्जीस इराक की सरजमीन पर गया, इराक की सरजमीन ने जवाब दिया। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला सबसे बड़ा अगर हमारा हीरो कोई था तो सद्दाम हुसैन था, लेकिन बंकरों में छिपता फिरा, गटर और नाले के अंदर पाया गया और उसको भी तख्तेदार पे लटकाया गया। इराक की सरजमीन ने सद्दाम के साथ वफादारी नहीं की, तुम्हारे साथ क्या करेगी? तुम्हें बचना है और अपनी जान बचाना है तो सऊदीया चले जाओ। मौलाना जर्जीस रियाज की सरजमीन पर उतरता है। सऊदीया की सरजमीन ने पूछा, क्यों आए हो? जवाब दिया, अपनी जान बचाने के लिए। फरमाया, यहाँ शाह फैसल को उसके भतीजे ही ने कत्ल कर दिया है, तुम्हें अपनी जान बचाना है तो मक्के की सरजमीन पे चले जाओ। खाने काबा पे नजर पड़ी, सोचा कि यहाँ अल्लाह का मुबारक घर है, यहाँ इबादत करेंगे और हमारी जिंदगी महफूज रहेगी। अभी तवाफ ही किया था, अभी सफा और मरवा की सई ही की थी, अभी पहली नमाज ज़ोहर की असर की मुझे मिली थी कि मैंने हाथ बांध कर नियत बांधी, हाथ उठाकर मैंने नियत बांधी और जैसी सलाम फेरा मुअज्जिन ने आवाज लगाई, अस्सलातु अलल अमवात। कुछ जनाजे आए हुए हैं, उनकी नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज जनाजा गायबाना। जर्जीस की ज़हन ये बदल गई, अरे सबसे ज्यादा तो मौतें मैं यही देख रहा हूँ। जिस मौत से बचने के लिए आया, ज़ोहर में मौतें, असर में जनाजे, मगरिब में कोई नमाज खाली नहीं जा रही है। अरे यहाँ तो सबसे ज्यादा मौतें, जनाजे सामने आ रहे हैं। अरे जहाँ सबसे ज्यादा लोग मर रहे हो वहां मेरी जान की हिफाजत क्या होगी? किसी ने कहा कि मदीने चले जाओ। मदीने की सरजमीन पर मैं गया, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी, रौज़ा अक़दस को देखा, दरूद शरीफ पढ़ा, आगे गया, नमाज पढ़ी। लोगों ने पूछा, क्यों आए हो? जवाब दिया, शायद अपनी जान की हिफाजत यहाँ हो जाए। हर जगह मैंने मौत देखी। लोगों ने कहा, अगर यहाँ जान बचाना ही होता तो इस जमीन को सबसे ज्यादा वफादारी उस हस्ती के साथ करती जो आज तुम्हारे सामने दफन है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जन्नतुल बकी की तरफ देखा, इशारा किया कि यहाँ सहाबा दफन है। कुछ लोग एक किताब पढ़ रहे थे मस्जिद नबी के अंदर। लोगों से पूछा, ये क्या पढ़ रहे हैं? बताया, कुरान। ये कौन सी किताब है? कहा, इसमें जिंदगी गुजारने के उसूल है, पैदाइश से लेके मौत तक तमाम मसाइल का हल इसके अंदर मौजूद है। मैंने कहा, जब इस किताब के अंदर सारा हल मौजूद है तो इस जिंदगी का भी हल मौजूद होगा कि इसको कैसे निखारा जाए, कैसे इसको बचाया जाए। मैं भी एक कोने में कुरान लेकर बैठ गया, पढ़ने लगा और मौत से बचने का रास्ता ढूंढने लगा कि मौत से बचा लिया जाए अपने आप को। कुरान पढ़ते पढ़ते मेरी नजर भी आयत पर पहुंच गई, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े समंदरों में चले जाओ, पहाड़ों के अंदर छिप जाओ, गुफाओं में चले जाओ,
कितने ही बड़े बड़े बंकरों में छिप जाओ, ऐनमा तकूनु, तुम जहां भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें उधर भी आ लेगी। मौत से बचने का रास्ता नहीं है। हाँ, मौत को कामयाब बनाने का रास्ता तो तुम्हें इस किताब में मिलेगा, मौत से बचने का रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। उस कुरान ने भी हमें जवाब दे दिया कि मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं। ये है मौत। कहां बच के जाओगे, किस तरफ बच के जाओगे? मैं जहां था उधर भी मौतें मैंने देखी। अब तो आप कोर्ट के ऑर्डर पर है, कोर्ट के ऑर्डर से अंदर आए, कोर्ट के ऑर्डर से बाहर जाओगे, मर जाओगे, लेकिन जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा बाहर नहीं जाओगे। मैंने उधर भी मौतें देखी। घर वाले लाश ले लेते हैं तो ठीक, नहीं तो वहीं जला दिया जाता है, वहीं दफन करने का भी इंतजाम, सब कुछ। बताना ये चाहता हूं कि मौत आनी ही है, लेकिन कामयाब इंसान वो है कि मौत के वक्त उसको खुशी हो। मौत जैसे जैसे उसके करीब आए उसके चेहरे पर निखार आता हो, ये कामयाब इंसान है। ये मौलाना ये कैसे कह रहे हो? लोग तो डरते हैं। इलाज कराइए, मना नहीं कर रहा। एक बूढ़ा आदमी दिल का ऑपरेशन कराता है, हार्ट का ऑपरेशन, 80 साल का बूढ़ा, कामयाब ऑपरेशन कामयाब होने के बाद डॉक्टर ने उसको 8 लाख रुपए का बिल उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा ज्यादा है, चलो 2 लाख हम कम कर देते हैं, कंसेशन दे देते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होगा। उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप 8 के 6 कर रहे हैं, मैं 8 का 10 देने के लिए तैयार हूं, मुझे कंसेशन की जरूरत नहीं। कहा फिर क्यों रोए हो? कहा मैं इसलिए रोया हूं कि थोड़े से मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हुई, आपने 10 मिनट में मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और 8 लाख रुपए का बिल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं उस रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट को, मेरे दिल को संभाले रखा, और आज तक मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सका, आज तक मैं उसका शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सका। मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा कैसे बनूं? इबरत के लिए इतना काफी। सोचिए आप, थोड़ा सा ऑपरेशन किया, 8 लाख का बिल, और 80 साल तक जो तुम्हारे दिल की धड़कनों को संभाले रहा, लिमिटेड जितनी होनी चाहिए उतने रखा रहा। कहा आज तक मैं उसका शुक्रगुजार बंदा। ये एक एक चीज नेमत है, एक एक चीज नेमत। मुझे याद है जब ये टेलीफोन जो बना था, वो लैंडलाइन वाला जब ये बना था, तो बनने के बाद कम्युनिस्टों ने मजाक उड़ाया था, और उस वक्त के यूरी गगारीन ने कहा था कि आज साइंस ने तरक्की की है और इतनी बड़ी चीज बना ली है जो अल्लाह भी नहीं बना सका। यहां बैठे बैठे लंदन में बैठने वाले आदमी के कानों में आवाज चली जाती है, आवाज हेलो, वहां मेरा भाई जो लंदन में बैठा वो सुन लेता है अपने कान से, बात हो जाती है। बताइए दुनिया को कितना करीब कर दिया है। साइंटिस्ट ने वो चीज बना ली है जो अल्लाह भी नहीं बना पाया। और मुझे मालूम है कि जामिया मिल्लिया के दिल्ली के जिस स्कूल में ये तकरीर कर रहा था एक कम्युनिस्टी बच्चा, और मैं अर्ली फंक्शन में मुझे बुलाया गया था, वहां पर मैं गया था, और उसके बाद जब मेरी तकरीर का नंबर आया तो मैंने मजाक में ये बात कह दी कि मैंने कहा कि मेरे मोहतरम ने, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है, ऐसी चीज साइंटिस्ट ने बना ली जो अल्लाह भी नहीं बना पाया। लेकिन वो ये भूल गया कि जिस जबान से हेलो यहां से उसका भाई कर रहा है, वो जबान अल्लाह ने बनाई है, और लंदन में बैठा हुआ जो उसका भाई है, जो उसकी आवाज को अपने कानों से सुन रहा है, वो कान और उसके कानों के पर्दे में सुनने की समात अल्लाह ने पैदा की है। अगर अल्लाह इसकी जबान को गूंगा कर दे और उसके भाई के कान को बहरा कर दे, तो ये 250 ग्राम का डब्बा फिर किस काम का? सारे वहां के मुस्लिम बच्चों ने मुझे अपने गले से लगाया और सीने से लगाया, कहा इस वक्त यही जवाब था इसका। मेरे भाइयों, स्टेज कोई सा भी रहे, हमने कंप्रोमाइज नहीं किया है, हमने कभी समझौता नहीं किया है। हमारे अपने भी मुझसे बेगाना है, नहीं साहब इसको मत बुलाओ, ऐसा बोलता है कि फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देता है ऐसे लोग कहने वाले। लेकिन
میں کیا کروں؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ سمیہ اور بلال کے واقعات سننا تو چاہتے ہیں لوگ، لیکن سمیہ اور بلال کی طرح تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ۔ یہ پرمپرا ہے، یہ چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر حق بات اور کسی کو گالی نہیں دی جائے، سنجیدگی کے لہجے میں اگر کہی جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں، لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو چلے جائیں گے، مصیبتیں ہمیں اٹھانا پڑیں گی۔ میرے بھائیوں، جس کے اندر مصیبتیں اٹھانے کا جذبہ نہیں، سمجھ لو کہ وہ جمعیت و جماعت کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، اس کو کرنا اٹھانا پڑے گا۔ موت کے وقت خوشی آنی چاہیے چہرے پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معلوم ہے، جب اللہ کے نبی مرض الموت میں مبتلا تھے اور بار بار پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کے لیے بڑی بے چینیاں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا واہ کر بابا تو، آئے میرے ابو کی تکلیف۔ حضرت فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا تو اللہ کے رسول نبی نے فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ رونے لگے، اس کا مطلب آخری دن۔ فوراً پکڑا اور اپنی بیٹی کے کان میں فرمایا آئے میری بیٹی، آئے میری لخت جگر، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ ابھی جبریل میرے پاس آیا، فرمایا کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا مسکرائیں، لیکن پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے ابو کی تکلیف دیکھ کر۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کے کان میں کہا بیٹی میرے راز کو راز رکھنا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو تمہاری ہوگی، یعنی تم میرے پاس آؤ گی۔ حضرت فاطمہ نے جب سنا کہ میں اپنے ابو سے سب سے پہلے ملوں گی، یعنی انتقال پہ میرے ابو کا، اور میرے پورے خاندان اہل بیت میں میں اپنے باپ سے سب سے پہلے ملوں گی، تو مسکرا دی، چہرے پہ ہنسی۔ موت کی خبر سن کر یا موت کی قربت کو جاننے کے بعد کسی کے چہرے پہ ہنسی آنی چاہیے؟ اس کا مطلب میں سب سے پہلے مروں گی؟ نہیں۔ جب دیکھا کہ ابو نے کہا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اہل ایمان کی، مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات کا وقت قریب ہے، میں 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف جا رہا ہوں، اور 1st کلاس کے سفر کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ آج ہم کرتے ہیں نہیں ابھی نہیں، کچھ اور بیٹی کی شادی ہو جائے، 2 بیٹیاں رہ گئی ہیں ان کی، یہ سب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اندر کمزوری ہے، ابھی ہم پکے سچے مومن نہیں، ابھی ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں۔ یہی عبداللہ ابن عمر کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے کہ فلاں نوجوان کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ تو کافی دور رہتا ہے، کہ کسی بھی طریقے سے کوئی جائے اور اس کو بلا کر لائے۔ ایک آدمی کو بھیجا گیا، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی عبداللہ ابن عمر کی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، اگر وہ نوجوان آپ کی زندگی میں نہیں آ سکا اور آپ کا انتقال ہو گیا تو بتائیے میں کیا کروں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اگر وہ نوجوان میری زندگی میں آ گیا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آیا تو میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دینا، اس لیے کہ میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ مجھے وہ وعدہ یاد آ رہا، میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، اگر میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا تو 1/3 منافق ہو کر مروں گا۔ 1/3 منافق، اللہ کے نبی نے فرمایا وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے، لہٰذا میں وعدہ خلافی کے جرم میں منافق ہو کر مروں گا، لہٰذا میری زندگی میں آئے گا تو میں خود اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اگر میری زندگی میں نہیں آ سکا تو میں اجازت دے کے جا رہا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد اگر وہ آئے تو آئے لوگوں، میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دینا، اس وعدے کو پورا کر دینا تاکہ مجھے اللہ کے حساب و کتاب نہ دینا پڑے۔ سوچو موت کے وقت یہ خیال آتا ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، اور موت کے وقت ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس کو خوشی ہو، موت کو قریب دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھ سے میرے رب کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی کافی بیمار اور مرض الموت میں تھے تو بیویوں کو بڑا احساس ہوا، آپ کی ساری بیویاں قریب میں بیٹھی تھیں، تو حضرت عائشہ نے ایسے ہی سوال کر لیا، سوچئے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول آپ کی بیویوں میں
مان لیجیے آپ کا انتقال ہو گیا, انتقال تو ہونا ہی, ایک دن سبھی کو جانا ہے. اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون آپ سے ملے گا؟ یعنی کس کا انتقال پہلے ہوگا؟ اب یہ تو غیب کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول تو اس وقت تک کوئی بات بولتے نہیں جب تک کہ جبرائیل نہ بتا دیں, اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے, ما ینطق عن الہویٰ. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر میں کیا کسی کا نام لوں گا تو جس کا نام لوں گا وہ تو خوش ہوگی, لیکن بقیہ سب, جس کی زیادہ بیویاں ہوں اس بیچارے کو کیسے رہنا پڑتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے بیچارہ. میں ایک بار پڑوسی ملک میں گیا, میری دعوت کر دی عمر شریف نے, اب تو مر گیا بیچارہ, وہ چلا گیا, بڑا جوکر تھا وہ, جیسے آج ہمارے یہاں کپل شرما ایسی وہ بابا جوکر تھا. تو میں اس کے یہاں دعوت میں گیا, اس نے کہا کہ مولانا ہمارے یہاں دعوت تینوں ٹائم کی لینا ہوتی ہے, صبح بھی, دوپہر میں بھی, شام میں بھی. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ مولانا ہماری 3 بیویاں ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ, اللہ برکت دے, اور آپ کو عطا فرمائے. بولا نا 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 یہ دعا مت دو. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی نہیں دوں گا. تو بولا اگر ہم نے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا تو 2 ناراض ہو جائیں گے. تو ہم نے کہا چلو مولوی لوگ تو یہ چاہتے ہی ہیں, اچھا ہے. بولا صبح ناشتہ اوپر والی میں سب سے اوپر, دوپہر میں آپ کو بیچ والے میں, اور شام کو نیچے والے, یعنی 3 بیویاں اوپر ایسے رہتی ہیں, بیچ میں اور اوپر اور نیچے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو, صبح کا ناشتہ ٹھیک رہا, دوپہر کا بھی ٹھیک رہا. شام کو عشاء کی اذان ہو گئی تو کہنے لگا کھانا. ہم نے کہا نہیں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں, بغل میں ہی مسجد تھی. تو چلا گیا. تو ہم نے کہا آئیے آپ, کہنے لگا آپ پڑھ کے آئیے, میں باہر انتظار کرتا ہوں. ہم نے کہا آپ نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں نا آپ پڑھ کے آئیے, میں باہر بیٹھا ہوں, تھوڑا سا میں سمجھا کروں. میں نے کہا چلیے سب کے سامنے کیا, میرا کہنے کا تھا کیا کیا. اب نماز پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو وہ کھانا نہ کھلا لیا. میں نے کہا یار یہ غلط بات ہے, اتنا قریب اور پڑوس میں مسجد ہوتے ہوئے آپ نماز نہیں پڑھتے. بولا مولانا میں تو ویسے ہی جنت میں جاؤں گا, نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. مذاقی تو تھا ہی وہ. میں نے کہا چپ رہو, اتنا کانفیڈینس, اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا. بولا میں یقیناً جنت میں جاؤں گا, اللہ مجھے جہنم دے ہی نہیں سکتا. میں نے کہا ارے بھائی تم تو اتنا اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہو. حضرت عمر فاروق بھی ڈرتے تھے سب. میں نے اس کو واقعہ سنا, بولا کہ نہیں بھائی مولانا اللہ کی قسم میں جنت میں جاؤں گا. میں نے کہا اتنا یقین کی وجہ؟ بولا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم میں نے دنیا ہی میں دیکھ لی ہے. اور میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں 2 جہنم ایک جگہ نہیں دوں گا. اگر دنیا میں کوئی جہنم دے چکا ہوں کسی کو تو آخرت میں جنت دوں گا, اور اگر دنیا میں عیش و آرام سے رہا تو آخرت میں جہنم دوں گا. میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا یہی چاہتا ہوں کہ میری 3 بیویاں میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے, اب اللہ مجھے جنت دے کر رہے گا ہر حال میں. میں نے کہا مذاق اڑا رہے ہیں, شریعت کی اجازت کو آپ اس طریقے سے بول رہے ہو. کہتا مولانا صاحب آپ کھانا کھائیے, کل دوسری جگہ دعوت ہے وہاں جا کے تقریر کریے, ہم کو نہیں, ہم جنت میں جائیں گے. وہ ایسے لوگ نہیں سمجھتے, چاہے کتنا سمجھائیے. بولا آپ کی کتنی بیوی ہیں؟ میں نے کہا 1. کہا کہ آپ اپنی خیر بنائیے. میں نے کہا یہ کیا بات رہی؟ بولا دیکھو 1 بیوی والا جنت کی طرف جا رہا ہوگا, ایسے سینہ تان کر, جنت کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوگا, کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. دنیا میں کتنی بیوی تھی؟ کہا 1. بڑے عیش و آرام کر کے آؤ, پہلے جہنم میں عذاب کرتے آؤ, تم لوگوں کو بھگا دیا جائے گا. ہم نے کہا اور تمہارا حال؟ بولا ہمارے گھٹنے میں درد, کمر میں درد, یہ وہ, جھکتے جھکاتے جاؤں گا. فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہوگا جنت کے, پوچھے گا کہاں جا رہے ہو؟ تو جنت میں. دنیا میں کتنی بیوی تھی؟ 3. ارے 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 تم تو دنیا ہی میں جہنم بھگت کے جاؤ, جاؤ جنت الفردوس کے اندر جاؤ. ہنساتے ہنساتے اس نے میرا پیٹ بھلا دیا, لیکن یہ ایک مذاق تھا اس کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جوکر تھا وہ. تو بات تھوڑا سا ادھر گھوم گئی میری. تو موت کے وقت انسان خوش ہے. تو اللہ کے رسول کی بیویاں بیٹھی تو اللہ کے نبی نے کہا اب کیسے کہوں کہ سب سے پہلے کون مجھ سے ملے گی؟ تو آپ نے ایسا جملہ استعمال کیا, بخاری کا حدیث ہے, آپ نے فرمایا تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے, اطولکن یدن, ہاتھ جس کے سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ نے ساری بیویوں کو ایک طرف بلایا, ذرا دوسرے کمرے میں چلو چلو, اور چھڑی لے آئی.
اور سب کے ہاتھ ناپنے لگی، دیکھیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو آپ کی جو بیویاں زندہ تھیں ان میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت سودا کے تھے۔ کہا اے سودا تو بڑی خوش نصیب ہے، تیرے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے۔ حضرت سودا بھی خوش ہو گئی کہ چلو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد میرا انتقال بیویوں میں سب سے پہلے میرا ہوگا، اور میں نبی کے پاس سب سے پہلے جاؤں گی، یعنی میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ تو خوش ہو گئی جب ہاتھ کو لمبا دیکھا، میرا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا، اور اللہ کے نبی نے کہا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ مجھ سے ملے گی، تو وہ بھی خوش۔ ساری بیویاں مبارکباد دینے لگی، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تم ہی سب سے پہلے ملو گی، اور وہ بھی خوش تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کو دفن کر دیا گیا، تو جب بیویوں میں سے سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ حضرت سودا نہیں تھی۔ بخاری کی روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا اس بیوی کا نام تھا حضرت زینب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا اس بیوی کا نام تھا حضرت زینب۔ سب پریشان، یہ کیا بات ہے؟ ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبے سودا کے تھے اور انتقال یہ۔ تب پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، وہ ہاتھ اور پیر کی لمبائی مراد نہیں تھی بلکہ صدقہ اور خیرات مراد تھا، کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والی، خیرات کرنے والی ہوگی، جس کے پاس جو مال آئے گا رکھے گی نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں دے دے گی، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ یعنی غریب اور مسکینوں پہ لٹانے والی، غریبوں میں لٹانے والی، فقیروں میں لٹانے والی، مجبوروں کے کام آنے والی، یہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب یہ تب سمجھ میں آیا کہ بیویوں کو کہ اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد کیا تھا۔ اور صدقہ و خیرات کرنے کے اعتبار سے حضرت زینب سب سے زیادہ سخی تھی، اپنے پاس کوئی چیز نہیں چھوڑتی تھی، جو آیا کھایا اور جو بچا اسی رات میں دوسروں کو دے دیا، دوسروں کو دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتا ہے۔ تو حضرت سودا کا مسکرانا اس بات کی دلیل تھی کہ اپنے موت کو قریب دیکھ کر مسکرا رہے، رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے اپنی اولاد سے۔ ارے کمبختو سب کچھ تمہارے لیے کیا، ارے اپولو میں لے کے چلو، ایمس میں لے کے چلو، آل انڈیا لے کے چلو، کیا چاہتے ہو تمہارا باپ مر جائے؟ اس کا مطلب آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے ہمارے اندر۔ یہ کون سا جذبہ تھا؟ یہاں حضرت بلال نے اقامت کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، اقامت ہو چکی، صفیں درست ہو گئی، اللہ اکبر کہنے والے، نماز پڑھانے والے اچانک گھر کے اندر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلتے ہیں، پھر دوسری جگہ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں آتے ہیں، اور مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کے سوال کا شکار بن جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول اقامت ہو چکی تھی، جماعت صفیں لگ چکی تھی، آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی تکبیر تحریمہ کہنے والے تھے، اچانک گھر میں گھس گئے، پھر گھر سے باہر نکلے کہیں چلے گئے، پھر آئے، وجہ فرمایا کہ جب تم اقامت کہہ رہے تھے اور میں نے قبلے کی طرف جب چہرہ کیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے تکیے کے نیچے 7 دینار رہ گئے ہیں، 7 دینار ہیں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ 7 دینار میرے گھر میں رہ جائیں نماز کی حالت میں، یا نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے تو کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، اور میں کہہ دوں کہ 7 دینار۔ مجھے اپنے رب کو 7 دینار کہتے ہوئے جواب دیتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے وہ 7 دینار پہلے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، غریبوں تک مستحقین تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد میں آیا اور میں نے نماز پڑھائی، میں نے یہ نیک کام پہلے کر دیا، اس کے بعد میں ہم یہاں آئے۔ یہ کون سا جذبہ تھا؟ یہ موت کا کون سا خوف تھا کہ اگر موت آ گئی تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا؟ ایک ہم ہیں مولانا جرجیت صاحبہ، ایک قسم قسم کے نعمتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھ دی، کاجو رکھ دیے، بادام رکھ دیے، اخروٹ رکھ دیے، مسلسل کئی قسم کی نعمتیں آپ نے، مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مہمان نوازی کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں،
ابو الحیثم انصاری کے گھر پر آپ پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے ایک بکری ذبح کر دی اور گوشت بن کر جب سامنے آیا، ادھر روٹی رکھی ہے، ادھر بھنا ہوا گوشت رکھا ہے. نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان نعمتوں کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ، یہ جذبہ آج علماء کے اندر سے کہاں چلا گیا؟ ہم جیسے مولویوں کے اندر سے یہ جذبہ آج کہاں چلا گیا؟ ان نعمتوں کو جب اللہ کے نبی نے دیکھا، سخت بھوک یہ نہیں نکلا، الحمدللہ یہ نہیں نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مہمان نوازی کرنے کا شوق، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے. آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے ابو الحیثم، یہ تمام نعمتیں جو تم نے میرے سامنے رکھ دی ہیں، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سے سوال کیا جائے گا. اللہ تم سے پوچھے گا ان نعمتوں کو تم نے کھایا ہے اور کھلایا، تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، وہ نعمتیں جب آتی تھی تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. میں بہار اور جھارکھنڈ کے ایسے علاقوں سے نکلا ہوا ہوں تقریروں کے دور میں کہ میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں کہ جب تک ان کو اگر ایک اور 2 کلو مچھلی کھانے کو نہ دی جائے تو اگلے سال کی ڈیٹ نہیں دیتے جلسے. نام لینا ضروری نہیں ہے اور نام لینا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ کسی کی برائی مقصد نہیں ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ دین کی کیا تبلیغ کریں گے اور کیا دعوت پیش کریں گے. اتنا پانی کے اندر، اتنا ندیوں میں گھس کر ہم لوگوں کو جانا پڑتا ہے تبلیغ کے لیے. ایسے ایسے علاقوں میں جاتا ہوں. پوچھئے میرے بھائیوں، یہ عالمگیر جس علاقے کا رہنے والا ہے، پورا پھوس اور جھونپڑی کے مکان اور لائٹ نہیں تھی، اور بیچارے جو مجھے سونے کے لیے جو کمرہ دیتے تھے اس میں گھاس جو سوکھ کر پوال بن جاتی ہے اس کو بچھا دیتے تھے اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی اور اسی چادر کو لپیٹ کر تکیہ بنا دیا گیا اور وہیں پر ایک ڈبی جلا دی گئی. پڑھنا ہو تو پڑھ لیجئے گا اسی میں. لائٹ نہیں ہے اور سوتے وقت وہ ڈبی بھی اس لیے بجھانا پڑتی تھی کہیں ہوا سے کہیں گر نہ جائے اور آگ نہ پکڑ لے اور پورا کا پورا پھوس کا مکان کہیں جل کر راکھ نہ ہو جائے. ان علاقوں میں جا کر دیکھو تب تبلیغ کا مزہ آتا ہے. ان علاقوں میں جا کر دیکھو تب اچھا لگتا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے اور ضرورت کہاں ہے. کسی جگہ ایئرپورٹ پہ آنا اترنا اور وہاں سے آنے کے بعد تقریر کر کے پھر فلائٹ پکڑ کے پھر چلا جانا، یہ تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہو چکی ہے آج کل کی دعوت و تبلیغ. لیکن میرے بھائیوں، میں اس زمانے سے پروگرام کر رہا ہوں جب پھوس کے مکان تھے اور اتنا پانی میں گھس کر جانا پڑتا تھا تبلیغ کے لیے. ان علاقوں سے نکلا ہوا ہوں. اب تو زمانہ ترقی کر رہا ہے. حضرت خنسا کے 2 زمانے ہیں. ایک زمانے جاہلیت، ایک اسلام لانے کے بعد کا زمانہ. سن 8 ہجری میں حضرت خنسا اسلام لائیں. 8 ہجری سے پہلے کا ان کا زمانہ دیکھیے. اتنی بڑی مرثیہ پڑھنے والی عورت کہ اس کا لقب پڑ گیا تھا عرس العرب. عرب کے اندر سب سے بڑی شاعرہ، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی عورت. اس کا ایک بھائی معاویہ اور ایک بھائی صخر، دونوں ایک ایک کر کے قتل کر دیے گئے. ایک ایک کر کے قتل کر دیے گئے. پہلے معاویہ قتل کیا گیا، پھر خنسا کا دوسرا بھائی اپنے بھائی معاویہ کا بدلہ لینا چاہتا تھا. لوگوں کو پتہ چلا. کچھ سالوں کے بعد صخر بھی مارا گیا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا. صخر کے قتل ہو جانے کے بعد خنسا کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہیں کر پائی اور روزانہ وہ یہ اشعار گنگناتی تھی اپنے بھائی کی یاد میں. یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس. وہ ہمیشہ یہی پڑھتی رہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے. یذکرنی طلوع الشمس صخرا، اے سورج تو کیوں طلوع ہوتا ہے، اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، اے سورج تو کیوں چمکتا ہے. جب تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی کی یاد آ جاتی ہے. یعنی ہر صبح میں اپنے بھائی کو یاد کرتی ہوں
اے سورج تو کیوں چمکتا ہے، کیوں نکلتا ہے؟ جب تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی کی یاد دلا دیتا ہے. اذکرہ لکل غروب شمس، اور جب سورج ڈوبتا ہے یعنی رات آتی ہے تو مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے. یعنی رات ہو یا دن میں اپنے بھائی کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں. اے رات تو کیوں آتی ہے، اے دن تو کیوں آتا ہے؟ اے دن جب تو آتا ہے تو مجھے سحر کی یاد آتی ہے. اے رات جب تو مجھے اپنی آغوش میں لیتی ہے تو مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے. یہ حالت کفر کا زمانہ ہے جو اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھول پا رہی ہے. لیکن سن 16 ہجری کے اندر 8 ہجری میں اسلام لاتی ہے. جب 16 ہجری آئی تو جنگ قادسیہ ہوئی اور حضرت عمر فاروق کا لاؤ لشکر جب کافروں سے لڑنے کے لیے گیا تو حضرت خنسا کے 4 بیٹے تھے. 4 بیٹے. حضرت خنسا نے اپنے ان 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیجا، اور جب جنگ میں بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا، آئے میرے بیٹو، تم اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہو، جانے سے پہلے اپنے ماں کے بارے میں ایک جملہ سنتے جاؤ. اللہ کی قسم، جس طریقے سے تمہارا باپ ایک ہے، جس طریقے سے تمہاری ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے. اللہ کی قسم، تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے. تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، تم سب میری اولاد ہو. اے میرے بیٹو، میدان جنگ میں تیر تمہاری پیٹھ پر لگا ہوا نہ دیکھوں. پیٹھ پر نہیں، تیر کھانا ہی ہے تو سینے کے اوپر تیر کھانا. اے میرے لگتے جگر، اے میرے بیٹو، اسلام کا جھنڈا جھکنا نہیں چاہیے. عمر فاروق کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. میں میدان جنگ میں تمہاری شہادت کی خبر سننا چاہتی ہوں. تم میری نظر میں غازی بن کر آؤ گی زیادہ بہتر نہیں ہے، شہید ہو کر میں تمہارا نام سننا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. اے میرے بیٹوں، میں نے اپنی امانت داری بتلا دی کہ تم سب اپنے ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، تم سب ایک ہی ماں کے بیٹے ہو. اب میدان جنگ میں جاؤ، آج یہاں نہیں تو کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہماری تم سے ملاقات ہوگی. یہ 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں جاتے ہیں. یہ 4 بیٹے ایک ایک کر کے لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے 4 بیٹے شہید کر دیے جاتے ہیں. یہی 4 بیٹے اس کے سرمایہ پہ 4 بیٹے میدان جنگ میں قتل کر دیے جاتے ہیں. خبر آتی ہے حضرت خنسا کے پاس، اے خنسا، تیرے 4 بیٹے قتل کر دیے گئے، 4 بیٹے تیرے شہید کر دیے گئے. یہی خنسا جو ایمان سے پہلے اس کی حالت کیا تھی، ذرا غور کرو. حالت کفر میں اس کی حالت کیا تھی. تھوڑی دیر کے لیے پانی بند کر دو، جو بھی بانٹ رہے ہو رہنے دو، تھوڑا رک جائیے. یہ بھی سب تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں غور کرو. حالت کفر سے میں اس کی حالت کیا تھی جو اپنے بھائی کی موت برداشت نہیں کر پائی اور چیختی رہتی تھی، باولی تھی، دیوانہ تھی، پاگل سی ہو گئی تھی. وہ کہہ رہی تھی، یذکرونی طلوع الشمس سقرا، سورج تو کیوں نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی کی یاد دلاتا ہے. اے رات تو کیوں آتی ہے، جب آتی ہے تو مجھے میرے بھائی کی یاد دلاتی ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد جب اس کے 4 بیٹے میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے اور جب اس کے کان میں خبر پہنچی کہ تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے تو جانتے ہو اس نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی شکرانے کی اور کھڑی ہو کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا، الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مشرف کیا ہے، باعزت کیا ہے، مکرم بنایا ہے، مجھے عزت سے نوازا ہے. جو اپنے بھائی کی موت برداشت نہیں کر پاتی تھی وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے بیٹوں کے قتل، مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مشرف کیا ہے، باعزت کیا ہے. یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے. مومن موت سے نہیں، مومن تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ 3rd کلاس کی زندگی سے 1st کلاس کی زندگی کی طرف جا رہا ہے. اور ہمارے بیٹے بھی 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف گئے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہے موت تو سبھی کو آنی ہے. کسی کو بستر پہ ایڑیاں رگڑ کر موت آ جاتی ہے اور کسی کو شہادت کی موت آتی ہے، کسی کو دعوت و تبلیغ میں موت آتی ہے، کسی کو کسی میں آتی ہے. موت تو وہ ہے کہ زمانہ فخر کرے. میرے بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیے گا، اللہ کو یاد کرو، ذکر و اذکار کرو، نماز کی پابندی ہونی چاہیے.
موت کے یاد. اللہ کے رسول نے دیکھی موت ادھر بھی, فرمایا جب تم نماز پڑھو تو یہ سمجھ لو کہ یہ میری آخری نماز ہے. تعبد اللہ کأنک تراہ, جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یہ سوچو کہ وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے. جب تم یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو نماز اچھی پڑھو گے. وہ کوے کی چونچوں والی نہیں ہوتی, اللہ اکبر سبحان ربی اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ کوے کی چونچوں والی نماز نہیں. جب دیکھو گے ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہوتے تو کتنے ادب کے ساتھ, جب تم نماز پڑھو گے اور یہ سوچو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس نماز کو آدمی اچھی طریقے سے پڑھے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ایک بات اور سن لیجئے گا, اللہ نے کہا جو میری ذکر سے, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. آج کاروبار جس کے نہیں چل رہے ہیں, کاروبار میں جس کا نقصان ہو رہا ہے, وہ غور کرے کہیں وہ نماز سے دور تو نہیں ہے. قرآن میں اکثر جگہ ذکر سے مراد نماز ہی آئی ہے. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم دوڑ پڑو علی اللہ کے ذکر, یعنی نماز جمعہ کے لیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو سکون. یہاں بھی نماز مراد ہے, ذکر سے مراد نماز. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا بند کر دیں گے, اللہ تو کافروں کی روزی بھی بند نہیں کرتا ہے, تنگ کر دیں گے. مطلب پیسہ بہت ہوگا تمہارے پاس لیکن رکے گا نہیں. 1-1 لاکھ روپے تمہارے پاس آئے گا, شام سے پہلے ختم. بیٹے کو کینسر, ادھر چلا گیا. بیوی کو جو ہے ٹائیفائڈ, لمبی چوڑی بیماری, ادھر چلا گیا. خود تمہیں بیماری. پیسہ بہت آئے گا لیکن رکے گا نہیں. کاروبار چلے گا لیکن برکت نہیں ہوگی. لاکھوں روپے لوگ کماتے ہیں, نہیں ہوتی برکت. غور کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نماز سے دور ہو. اور اعراض کس کو کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا جو نماز چھوڑے گا. نماز چھوڑنے والا وہ پھر ایک مسئلہ ہو جائے گا کہ اس کو مومن مانا بھی جائے یا نہیں, مسلمان کہا بھی نہ جائے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ابھی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, وقت بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا. میرے بھائیو, یہاں نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہے, نماز سے اعراض کرنا. اعراض کرنا کیا ہے؟ بچہ بھوکا ہے, رو رہا ہے, یعنی اپنی ماں کا دودھ مانگ رہا ہے, رو رہا ہے, بھوکا ہے, لیکن ماں ٹی وی میں سیریل دیکھ رہی ہے, ساس بھی کبھی بہو تھی. اور کوئی آپ کی یہاں جو سیریل آتا ہوگا, آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے, آپ کی لینگویج میں جو آتا ہوگا, عورتیں جو زیادہ دیکھ رہی ہیں, ماں اس کو دیکھنے میں لگی ہے. ارے بچے کو دودھ پلائیں گے تو یہ سیریل نکل جائے گا, بعد میں پلا دیں گے. پلائے گی اور پلاتی ہے, لیکن بعد میں اس وقت اس نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا, روتا ہوا چھوڑ دیا. کیا کہا جائے گا؟ اپنے بچے سے اعراض کیا, اپنے بچے سے اعراض کر رہی ہے. بعد میں سیریل ختم ہوا تب دودھ پلا رہی ہے. یعنی دودھ تو پلایا لیکن بعد میں, اس وقت ہی جب بچہ رو رہا تھا. گھر میں آگ لگی ہے. ہم انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہے ہیں, آخری اوور رہ گئے, نہیں پہلے میچ دیکھ لیں, آخری اوور پھر جائیں گے, پھر آپ کو بجھائیں گے. اور آپ میچ دیکھنے میں لگ گئے, تب تک گھر میں سہا ہو گیا. کہا جائے گا اس نے اپنے گھر سے اعراض کیا. جس وقت ضرورت ہے اس وقت نہ جانا, بعد میں جانا. بعد میں جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ادھر آواز آئی حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ, کاروبار اسی وقت بند, اسی وقت مسجد میں جاؤ. اب ظہر کی نماز 2 بجے پڑھ رہے ہو تو کہا جائے گا نماز سے اعراض کیا. جس وقت پڑھنا تھی اس وقت نہیں پڑھی. پڑھی تو ہے لیکن بعد میں پڑھی, اب اس کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا ہے. میرے بھائیوں, ماں نے بھی بچے کو دودھ پلایا لیکن بعد میں بچے کو ضرورت تھی اسی وقت پینے کی, لیکن نہیں, ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. یعنی اس کو ٹی وی کی سیریل کی اہمیت زیادہ ہے, بچے کی اہمیت زیادہ نہیں ہے. ایسے ہی جن لوگوں نے ظہر کی نماز اپنے کاروبار کی وجہ سے نہیں پڑھی ہے وقت پر, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا نہیں مانتے ہیں. اللہ اکبر جو اذان میں کلمات کہے جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو بڑا نہیں مانتے, اپنے کاروبار کو بڑا مانتے ہیں. کاروبار بند, نماز کے لیے پہلے جایا جائے. یہ بھی نہیں بیٹا تم بیٹھو میں بھی آ رہا ہوں نماز پڑھ کے. اب اپنے تو پڑھائے, بیٹے کو چھوڑ دیا. بیٹے کو بھی لے کے جانا تھا, بیٹے کو بھی. دکان ہی اس وقت بند ہونی چاہیے تھی,
ہاں اگر آپ کا کوئی غیر مسلم آدمی ہے تو اس کو بٹھا دو، کوئی بات نہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ اپنی بیٹے سے کہہ دیں کہ تم بیٹھو بیٹا میں آ رہا ہوں نماز پڑھ کے. اب نماز پڑھ کے باپ آیا، اب بیٹے سے کہا کہ تم جا کے وہ 1:30 بجے والی نماز پڑھ آؤ، تم 2 بجے والی نماز پڑھ آؤ. یہ سب نہیں، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا ہے. اول وقت پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک لمبی عمر پائی تھی، جب اور وہ خلیفہ کا جو عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت انس آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ان کو بلایا گیا، کیا بات ہے کہ تم ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا، امیر المومنین میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. میں جانتا ہوں نبی نے ظہر کب پڑھی، عصر کب پڑھی، مغرب کب پڑھی، عشاء کب پڑھی، فجر کب پڑھی. جب اس وقت میں آپ نماز پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اور جب اس نماز کے وقت سے ہٹ جاتے ہیں تو میں پہلے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں، پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ہاں میں فتنہ بھی نہیں پھیلاتا، میں ہنگامہ بھی نہیں کرتا، میں اول وقت پہ آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم کو پہچانتی ہے. میں جانتا ہوں کہ ظہر اور عصر کا وقت کیا ہے، نبی کس وقت پڑھتے تھے، میں نبی کے نماز کے اوقات کو جانتی ہے میری آنکھیں. میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، نماز ذکر سے غافل رہنے والوں کا اور نماز سے دور رہنے والوں کا ایک انجام میں آپ کو بتا دوں. آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے اتر پردیش میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے ضلع غازی آباد. غازی آباد سے دہلی کی طرف جو سڑک جاتی ہے روڈ، اس میں بیچ میں ایک گاؤں پڑتا ہے. اب تو وہ قصبہ بہت اچھا بن گیا ہے. اس جگہ کا نام ہے لونی. لونی مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی وہاں رہتی ہے. اس لونی میں ایک امیر باپ کے 2 سگے بیٹے، بگڑے ہوئے امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، 2 سگے بیٹے، ان کی شادی ہونا تھی کل. انہوں نے سوچا کہ آج کی رات کیسے گزاری جائے، کل صحرا بندھے گا، بارات جائے گی. تو ان دونوں لڑکوں نے اپنی گاڑی سے دہلی گئے اور دہلی سے کچھ طوائفیں لے کر آئے اور وہ اپنے گھر میں ان کا ڈانس کروایا، ناچ کروایا اور شراب کے نشے میں دھت. پوری رات ناچ گانا چلا. ان لڑکوں نے اپنے اوباش اور عیاش دوستوں کو دعوت دے رکھی تھی. پوری رات ناچ گانا چلتا ہے، شراب نوشی چلتی ہے. صبح فجر کی اذان کی آواز مسجد کا مؤذن دینے لگتا ہے. آواز کی اذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں بھی گئی. ادب و احترام کا تقاضا ان طوائفوں کے اندر بھی تھا. انہوں نے جیسی اذان کی آواز سنی اپنی پائلوں کی چھنکار روک دی، اوڑھنی لی اور اپنے سر کے اوپر ڈال لی. احتراماً کہ پوری رات تو ناچ گانے میں چلی گئی، لیکن اذان کے احترام میں انہوں نے اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال لیا اور ناچ گانا بند. ان دونوں لڑکوں نے کہا کہ تم نے ناچ گانا کیوں بند کر دیا؟ کہا بھائی اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان ہو جانے دیجیے. مجھے معلوم ہے کہ صبح 7 بجے تک آپ کا ہمارا جو ہے کانٹریکٹ ہے، اس لیے مجھے 7 بجے تک ہی کرنا ہے ناچ گانا، لیکن اذان ہو جانے دیجیے. ان دونوں لڑکوں کی زبان سے جملہ نکلا، اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، تم تو روزانہ نہیں آتی ہو، چلو تم اپنا کام کرو، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے، تمہیں اذان سے کیا سروکار؟ ان طوائفوں نے کہا کہ دیکھو اذان کے وقت ہم لوگ اپنا دھندا بھی بند کر دیتے ہیں، ہم ناچ گانا نہیں کرتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں ذاتی طور پر. انہوں نے کہا اگر تم نے ناچ گانا نہیں شروع کیا تو تمہیں پیسے نہیں ملیں گے. انہوں نے سوچا پوری رات کی محنت میری برباد ہوگی، چلو اسی کو گناہ پڑے گا. وہ اپنے پیسوں میں ان دونوں لڑکوں کی بات مان کر انہوں نے ناچ گانا شروع کر دیا. 7 بجے تک ناچ گانا چلتا ہے. اب ان طوائفوں نے کہا لے کر تم آئے ہو تو چھوڑنے بھی تم جاؤ گے. سردیوں کی سخت راتیں تھیں. 7 بجے کے بعد ناشتہ آشتہ کرا کر یہ دونوں لڑکے ان کو چھوڑنے کے لیے دہلی جا رہے ہیں. شام کو 4 بجے بارات جانی ہے ان دونوں لڑکوں کی ایک ہی گاؤں میں. یہ دونوں لڑکے ان طوائفوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں. طوائفوں کی گاڑی آگے چل رہی ہے، ان دونوں نوجوانوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے. کوہرا پڑ رہا ہے، سردیوں کی رات ہے، شبنم گر رہی ہے. سامنے سے ٹرک کا ڈرائیور ٹرک چلاتا ہوا آ رہا ہے، تیز رفتار گاڑی ہے اور ان کی بھی تیز رفتار. شراب کے نشے میں ان کا بھی ڈرائیور ہے.
وہ گاڑی اس ٹرک سے ٹکراتی ہے اور اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس گاڑی کے پرکھچے اڑ جاتے ہیں. باڈیوں کو جب نکالا گیا تو پہچان میں نہیں آ رہی تھی کہ چھوٹے بھائی کی باڈی کون سی ہے اور بڑے بھائی کی باڈی کون سی ہے. شکلیں مسخ ہو چکی تھی. ماں باپ کو باڈی نہیں دی گئی. پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے. پولیس ریکارڈ پولیس میں چلی جاتی ہے. جانچ ہوتی ہے. بہرحال ظہر کے بعد ان کی باڈیاں ان کے حوالے کی جاتی ہیں. غسل دیا جاتا ہے, کفنایا جاتا ہے, اور عصر کے بعد ہی جلدی سے ان کو دفنانے کی تیاری ہو رہی ہے. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا انجام دیکھو. اللہ کے ذکر سے اذان و نماز کا مذاق اڑانے کا انجام دیکھو. یہی عصر کا وقت ہے. ابھی ان دونوں نوجوان لڑکوں کے سروں پر صحرا بندنا تھا. عصر کے بعد صحرا بندنا تھا. آج ان کے سروں پر صحرا نہیں بند رہا ہے. ابھی لڑکیوں کے ماں باپ کی طرف سے, سسرال کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے ان کو عصر کے بعد پہننا تھے, لیکن وہ اپنے سسرال کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے نہیں پہن رہے ہیں. ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے. ابھی نہا دھونے کی بات سسرال کے کپڑے پہننا تھے, ابھی ان کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا جا رہا ہے. ابھی لڑکی کے گاؤں جانا تھا بارات لے کر, سسرال کی طرف ان کو بارات میں جانا تھا, اب ان دونوں لوگوں کو قبرستان جانا پڑ رہا ہے. جن لوگوں کو بارات میں شامل ہو کر نئے نئے کپڑے پہن کر ان کا باراتی بن کر ان کی سسرال تک جانا تھا, وہی لوگ آج اس کو مٹی دینے کے لیے ان کے ساتھ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. جس مولوی کو ابھی عصر کے بعد الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ پڑھ کر خطبہ نکاح پڑھانا تھا, اسی مولوی کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا پڑھنا پڑ رہا ہے. حیثیتیں دیکھ لو. ابھی سوٹ پہننا تھا, کفن پہننا پڑ رہا ہے. ابھی بارات لے کے جانا تھا, اب قبرستان کی طرف, اب ان کو مٹی جا رہی ہے, قبرستان کی طرف جانا پڑ رہا ہے. ابھی اس کو خطبہ نکاح پڑھنا تھا, دعائے جنازہ پڑھی جا رہی ہے. یہ ہے اللہ کے ذکر سے غفلت کا انجام. میرے بھائیوں, اس غفلت کے انجام سے بچیے اور اللہ کے ذکر میں لگ جائیے اور اپنی موت کو کامیاب کیجیے, اپنی موت کو کامیاب بنائیے. فکر آخرت اور موت کے موضوع پر یہ میں نے چند منٹ آپ کے سامنے خطاب کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس کو آپ عبرت کے ناخن لیجیے اور سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. زندگی رہی, یہ محبت جو آپ نے ہمیں دی ہے, ہمیں اس بات کا احساس ہے. ایک بات اور کہہ دوں, آپ اپنی محبت میں دیوانے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں 6 مہینے میں جس جگہ رہا ہوں وہاں جو چیزیں کھانے پینے کو ملی ہیں, ابھی ہمارا لیور اس لائق نہیں ہے کہ آپ جو کھلائیں ہم ہضم کر سکیں. آپ زبردستی ڈالتے ہیں ہماری پلیٹ میں, ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. آپ ناراض ہو جائیں گے کہ ہم نے بڑی محبت سے بنایا ہے اور مولانا کھا ہی نہیں رہے. ہمارے ساتھ زبردستی مت کیجیے. میرے بھائیوں, ہم ایسی جگہ رہیں, ہم نہیں چاہتے کہ اتنے موٹے ہو جائیں. آپ نے دیکھا میں کتنا اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہوں. اللہ کی قسم 1 کلو وزن بڑھ جاتا ہے تو میں پھر ایک ٹائم کھانا شروع کر دیتا ہوں. میں وزن بڑھانا ہی نہیں چاہتا اپنا, بالکل نہیں. میں فٹ ہوں, کبھی کبھی بھاگنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, اس لیے مجھے فٹ ہی رہنا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں فٹ رہوں, اور دوسری بات میں یہ چاہتا ہوں کہ زبردستی نہیں. آپ کی محبت ہے, آپ کھلاتے پلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے جذبات کی قدر کر رہا ہوں, لیکن 6 مہینے آپ جانتے ہیں کہ جس پوزیشن میں ہم رہے ہیں اور جو چیزیں ہمیں کھانے پینے کو ملی ہیں, اس کے بعد ابھی ہم اس لائق نہیں ہوئے ہیں کہ ابھی ہم آپ جو چیزیں بھی کھلائیں ہم فوراً ہمارا لیور اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ہم نہیں چاہتے کہ بیمار ہو کر میں یہاں سے جاؤں. آپ کی محبتیں رہیں گی, پھر آؤں گا انشاءاللہ. مولانا عبید الرحمان صاحب ہمارے علاقے کے ہیں, یو پی کے ہیں, اور ہمارے ایک طریقے سے سرپرست ہیں. ان کی نصیحتیں, ابھی ہمیں ان کی نصیحتوں کی ضرورت ہے. آپ بھی علماء کی عزت کیجیے. آج لوگ عبدالحمید رحمانی کو یاد کر رہے ہیں, آج لوگ مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری کو یاد کر رہے ہیں, آج نبوی کو یاد کر رہے ہیں. ان لوگوں نے جمعیت و جماعت کے لیے جو کام کیا, انتقال کے بعد یاد آتی ہے. آج دیکھ لیجیے آسام کا کیا حال ہے, کتنے مدرسے بند کر دیے گئے, اڑیسہ میں کتنے مدرسے بند کرنے کی تیاری چل رہی ہے. آج دیکھ لیجیے, اب علماء اگر ختم ہو گئے تو آپ کی عزت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا, اس دین کو آپ تک پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا. اپنے گاؤں میں اپنے علماء کی عزت کیجیے, اپنے علاقے کے علماء کی عزت کیجیے, ان سے سیکھیے.
انسان ہے, ہم سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں, اس لیے نظر انداز کیجئے. میرے بھائیوں, علماء کی قدر کیجئے. علماء کی جتنی قدر کریں گے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی, آپ کے رزق میں برکت ہوگی, اور آپ کے علاقے میں برکت ہوگی. علماء کا سایہ آپ کے سر پر رہے گا تو آپ ہمیشہ میرے بھائیوں اصلاحی قدم اٹھاتے رہیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما, موت کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, اور مرنے سے پہلے آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہمارے کاندھوں پر جو ایک بوجھ تھا جیل جانے سے پہلے بھی, وہ ادھورا رہ گیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ وہ پورا ہو جائے. پہلے تو